الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة ثاني عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی وارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بھیجئے محمد والے سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمام مومنین کی جانب سے منتظمین جشن کی جانب سے مومنین و مومنات کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں جشن صادقین ولادت باسعادت سرور کائنات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ دعا گو ہوں کہ خداوند کریم ان بابرکت ساعتوں کو تمام مومنین و مومنات کے لیے خیر و برکت کا باعث قرار دے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ علم تفسیر میں ایک بحث ہے یا علماء میں گفتگو ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسی فضیلت بیان کی گئی ہو کہ جس فضیلت میں خلاق عالم نے اپنے حبیب کا الگ سے ذکر نہیں کیا ہو اور وہ فضیلت معنی احکام رسالت یا مرتبہ رسالت و نبوت نہ ہو تو اس فضیلت کا سب سے پہلا مصداق ذات ختمی مرتبت ہوا کرتی ہے جیسا کہ اللہ کے عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جو علم میں راسخ ہیں راسخون فی العلم کی منزل پر ہیں اب یہاں پر رسول اللہ کا ذکر پیغمبر اکرم کا ذکر الگ سے نہیں کیا گیا تو یہاں پر یہی گفتگو ہے کہ اگرچہ الگ سے ذکر نہیں کیا گیا مگر جب خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں تو اس کا سب سے پہلا مصداق ذات ختمی مرتبت ہوگی حضور اکرم کی ذات اس کا سب سے پہلا مصداق ہوگی کیوں اس لیے کہ پیغمبر کی ذات وہ ہے
کہ پیغمبر کا علم ہو، پیغمبر کی صفات حسنہ ہو، ان میں امت سے کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جن القاب سے تم عام امتی کو کسی بھی حیثیت سے بلاتے ہو یا یاد کرتے ہو، وہ پیغمبر کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ پیغمبر کو عالم نہیں کہہ سکتے، پیغمبر کو فقیہ نہیں کہہ سکتے۔ جو عام لوگوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ پیغمبر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ یہ ذات پیغمبر کا ادب ہے، یہ ذات پیغمبر کی منزل ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے استعمال ہو وہ پیغمبر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی خداوند کریم نے کہا کہ تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جو راسخون فی العلم کی منزل ہے۔ تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ راسخون فی العلم کا علم کس مقام پر ہوگا کہ جس کا پہلا مصداق ذات ختمی مرتبت ہو۔ تو اب دوسرے مصادیق بھی ایسے آنا چاہیے کہ شان رسالت پہ کوئی فرق نہ پڑے، شان رسالت پہ کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ اولین مصداق ذات ختمی مرتبت ہے۔ تو ایسے مصادیق آئے جس پر شان رسالت میں کوئی فرق نہ پڑے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی یہ آئے وافی ہدایہ کہ جہاں پر خداوند کریم فرما رہا ہے کہ صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں رسول کا الگ سے تذکرہ نہیں کیا، بلکہ تو یہاں پر یقیناً یہ مراد ہے کہ ان صادقین کا پہلا مصداق ذات ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کی ذات مراد ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے وہ صادقین کس مقام پر ہونا چاہیے، ان کا صدق کس منزل پر ہونا چاہیے، جن کا پہلا مصداق ذات ختمی مرتبت ہو۔ جو ایسا سچا پہلا مصداق ہو تو دوسرے آنے والے کس مرتبے پر ہونا چاہیے؟ یا یوں کہوں کہ جو کبھی سچ بولتا ہو کبھی جھوٹ بولتا ہو وہ صادقین کا مصداق نہیں بن سکتا۔ جس کا کردار کبھی حکم کی منزل پر ہو کبھی مخالفت کرتا ہو وہ صادقین کا مصداق نہیں بن سکتا۔ صادقین کا مصداق فقط وہ زبان پہ مقدسہ بن سکتی ہے جن کا قول بھی اتنا صاف ہو، جن کا کردار بھی اتنا صاف ہو کہ خداوند کریم انہیں سند عطا کر رہا ہو۔ یہ مقام ہے صادقین کا، یہ مرتبہ ہے صادقین کا، بلکہ صادقین کا مرتبہ اس سے بھی کہیں بلند ہے۔ صادقین کا ایک تو مرتبہ یہی ہے کہ صادق وہ ہے جو قول میں بھی سچا ہو، فعل میں بھی سچا ہو، اپنی زندگی کی کسی بھی منزل پر جھوٹ اس کی حیات میں شامل نہ ہونا پائیے۔ جہاں یہ ایک مصداق ہے وہاں صادقین کا ایک اور مصداق یہی بھی ہے۔ صادقین وہ ہے کہ اگر ان کی زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نکل جائے جو ہونے والا ہو تو خداوند کریم ان صادقین کے صدق کی لاج رکھنے کے لیے اس کو مکمل کرے، اس کو مکمل کرے، کیونکہ خدا صداقت کی سند دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر صدیقہ فاطمہ زہرا کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل جائے کہ بچوں تمہارا لباس تو درزی کے پاس ہے، تو دوسرے دن رضوان جنت کو درزی بن کے آنا پڑے، کیونکہ صادق کی منزل ہے، یہ صداقت کا مقام ہے۔ تو بہرحال وہ مقام صداقت جس کا پہلا مصداق ذات ختمی مرتبت ہے۔ اور یاد رکھیے خداوند کریم نے ہدایت کے لیے دو چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، ایک علم ہے، دوسرا کردار ہے۔ جب تک علم نہ ہو تبلیغ نہیں ہو سکتی، جب تک کردار نہ ہو نمونہ عمل کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ترین ہیں تبلیغ پر۔ تو جہاں خداوند کریم نے تبلیغ کا یہ سلسلہ قائم کیا وہاں فقط انہی کو منتخب کیا جن کے کردار پر بھی خداوند کریم نص دے رہا ہو، جن کے قول پر بھی نص ہو، جس کے علم کو خداوند کریم یہ کہہ رہا ہو وما جس کو درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان کا ایک ایک لفظ وحی رسالت کے نام بیان کرتا ہے، جو ہم نے نازل کیا اسی کو یہ بیان کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ اور کردار رسول اکرم کا کیا کہنا، کردار پیغمبر اکرم کا کیا کہنا، یاد رکھیے دوستوں سے کوئی سند لینا آسان ہے، دشمنوں سے سند لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے کردار پر ہمارا سلام ہو، اس کی عظمت پر ہمارا سلام ہو، جس میں 40 سال تک دشمنوں کے درمیان اس طریقے سے رہا، وہی دشمن جو جانی دشمن تھے انہوں نے ہی سند دی کہ تم صادق بھی ہو، امین بھی ہو۔ یہی مقام صداقت ہے، یہی رسول اکرم کی منزل ہے۔ دشمن سند دے رہا ہے، دشمن کہہ رہا ہے صداقت کی منزل پر ہو، امانت کی منزل پر ہو۔ اور کیا کہنا اس ہستی کا، کیا کہنا پیغمبر اکرم کا، یعنی ایک طرف دونوں کی منزل نظر آ رہی ہیں، یعنی ایک طرف تو پیغمبر زندگی کے ہر مرحلے پر ان کی فکر کی نفی کر رہے ہیں کہ تمہاری فکر ذریعہ غلط ہے، تمہارا طرز زندگی غلط ہے، وہ غلط بتا رہے ہیں، مگر پیغمبر کی صداقت اس منزل پر ہے کہ وہ صداقت کی رد دے رہے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں۔ یہی وجہ ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، پیغمبر کو لوگوں نے ساحر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا، مگر کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کسی نے جھوٹا کہا ہو، کسی نے کہا ہو کہ آپ جھوٹے ہیں۔ سب کچھ کہا مگر جھوٹا نہیں کہا۔ ساحر کی منزل پر ساحر کہا، پیغمبر رواں ہیں کہ جو تم جو مجھے ساحر کہہ رہے ہو، وقت بتائے گا کہ کھانا کھلانے والا ساحر تھا جو کھانا کھانے والے ساحر تھے۔ تم جو مجھ پر شاعری کا الزام لگا رہے ہو، یہ وقت بتائے گا کہ قرآن کی آیتوں کو پیش کرنے والا شاعر تھا یا اپنی مرضی سے مبالغہ بیان کرنے والے شاعر کی منزل پر تھے۔ یہ وقت بتائے گا کہ خدا کے حکم و اشارے سے قبر غیب دینے والا کاہن تھا یا لوگوں کے طرز عمل کو دیکھ کر اندازہ کرنے والے کاہن کی منزل پر تھے۔ یہ مقام و وقت بتائے گا، یہ وقت بتائے گا کون منزل پر تھا۔ اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے پیغمبر پر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، کیونکہ دیکھیں تبلیغ کی منزل پر اگر کبھی جھوٹ آ جائے، یہ باقی جتنے الزامات ہیں ان الزامات کو صاف کر دینا آسان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ خود دھلتے چلے جاتے ہیں، مگر اگر کبھی جھوٹ کا الزام لگائے تو اس کو دھونا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے خدا کا انتظام تھا، خاص انتظام تھا، جتنے حاجی بھیجے کسی میں مجال نہیں ہو سکتی ان کی تبلیغ کی منزل پر یہ کہہ سکے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ صداقت کی منزل تھی، یہ خداوند کریم کا انتظام تھا، جہاں خداوند کریم نے آپ نے آخری نبی کو اس طریقے سے سند صداقت دی کہ اپنے بھی صداقت کی سند دے رہے ہیں، دوسرے بھی صداقت کی سند دے رہے ہیں۔ وہاں پر اس دور میں اپنے ایک ہادی کو اس طریقے سے صداقت کی سند دی کہ وہاں پر دشمن دوست سب صداقت کی سند دے رہے ہیں، یہاں پر بھی چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو سب صداقت کی سند دے رہے ہیں، صداقت کی منزل پر بیان کر رہے ہیں کہ آپ صادق کی منزل پر ہیں، چاہے وہ جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ عجیب منزل ہے، اگرچہ صداقت کی منزل پر، سچ کے منزل پر سب برابر تھے، سب برابر کی منزل پر ہیں، یعنی ان ہادیوں میں کون ہے جو سچا نہیں ہو، لیکن عجیب ہے، یہ خدا کی مصلحت ہے، اگر اس نے صادق کے نام سے اگر کسی کو منسوب کیا ہے تو یا تو آخری نبی کو منتخب کیا ہے یا اس ائمہ میں اس کو منتخب کیا جو درمیان کا ائمہ ہے ان میں سے منتخب کیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو علماء اس لیے بیان کیا کہ آخری نبی جو ہے صداقت یہ ہے اس کی کہ وہ اپنے سے پہلے گزشتہ انبیاء کی بھی تصدیق کر رہا ہے اور اپنے آپ آنے والے ائمہ کی بھی اشارت دے رہا ہے کہ یہ آنے والے آئیں گے، یہ آنے والے آئیں گے، دونوں کا بیان کر رہا ہے۔ اب صداقت تو یہ ہونی چاہیے تھی، اس کی صداقت پہ مکمل ایمان تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے گزشتہ انبیاء پر ایمان
لائے تھے اس طریقے سے آئندہ آنے والے ائمہ پر بھی ایمان لاتے۔ صداقت کو مکمل ماننے کے معنی تو یہی ہے، بول دینا زبان سے کافی نہیں ہوتا جب سے دل سے تسلیم نہ کرو، جب سے دل سے انسان تسلیم نہ کرے۔ اور صداقت کے لیے منزل اگر عطا کی تو درمیانی امام کو عطا کی، وہ ان کو عطا کی اس لیے کہ اس منزل تک پہلوں کی بھی صداقت کے تصدیق ہوتے رہے اور بعد آنے والوں کی صداقت بھی بیان کرتے رہے، دونوں کی منزل کو بیان کرتے ہوئے۔ اور یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہ صادق آل محمد ہیں۔ صداقت کا وہ معیار ہے میرا امام کہ بنی عباس اور بنی دشمنوں سے سند لے رہے ہیں، بنی عباس ہو یا بنی امیہ ہو، چونکہ بنی امیہ نے بنی عباس سے حکومت لی تھی لہذا بنی امیہ بنی عباس کو جھوٹا کہتے تھے، بنی عباس بنی امیہ کو جھوٹا کہتے تھے، لیکن اس زمانے میں صادق آل محمد کا وہ علم، وہ کردار تھا کہ انہوں نے ان سے بھی صداقت کی بات سنوائی، ان سے بھی صداقت کا حد بنوایا، دونوں کہنے پر مجبور ہو گئے کہ صادق ہے تو آپ ہی ہیں، صداقت کا مقام ہے تو آپ کا، یہ دشمنوں سے دونوں سے منوایا ہے۔ یہ ہے مقام صداقت، یہ ہے منزل صداقت۔ اور کیا کہنا اس صادق کا کہ جس کی صداقت کی منزل یہ ہو کہ وہ اس مقام پر صادق ہو کہ جس کو اللہ کا رسول صادق کے لقب سے یاد کرے اور بابا کہے۔ دیکھیے ہر امام کی تین کم از کم روایتوں میں ہے، تین طریقوں سے ہر آنے والے امام کی بشارت پہنچی تھی۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے سب کی بشارت دی تھی، پہلے سے لے کر 12ویں تک جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں سب کی بشارت دی تھی۔ دوسری بشارت ایک نسل پہلے یعنی دادا بشارت دیتا تھا اپنے بعد آنے والے کا اور اس کے بعد آنے والے امام کا، اور پھر اس کے بعد جس امام کی وراثت میں وارث وہ امام ہونے والا تھا وہ اس کا پہچان کرا کے جاتا تھا، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو مکمل پہچان کریے۔ اس تین طریقوں سے ہر امام کی معرفت پہنچی تھی۔ اس ہستی کا کیا کہنا جس کو اللہ کا رسول ایک طرف تو صداقت کی سند دے رہا ہو، دوسری طرف ان کے بابا کہہ رہے ہو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ کچھ ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں کہ جن کو بھیج کر خدا نے لوگوں پر امت پر اپنا احسان جتایا ہے، ان میں سے ایک تو میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسرا میرا فرزند جعفر صادق ہے جس کو بھیج کر خدا احسان جتا رہا ہے۔ اور اب ذرا غور تو کیجئے وہ باپ کیسا ہوگا جس کے صلب میں جعفر صادق کا نور ہوگا، وہ ماں کس مرتبے پر ہوگی کہ جس کے بطن میں یہ نور رہا ہوگا۔ اور باپ کے تو سب حیثیت سے جانتے ہیں، جناب اور والدہ جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد ابن ابی بکر۔ یہ محمد ابن ابی بکر وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ مولا متقیان نے فرمایا کہ محمد میرا فرزند ہے۔ جس کو علی جیسا امام بیٹا کہے اس کے مرتبے کو دنیا کیا پہچان سکتی ہے، کہ مقام و مرتبے کو دنیا کیا پہچان سکتی ہے؟ تو یہ جناب محمد کی نسل سے جناب ام فروہ۔ اور دوسری طرف 17 ربیع الاول کی تاریخ کو خدا جانے خداوند کریم نے کیا شرف عطا کیا تھا کہ اگر رسول صادق آتا ہے تو اسی تاریخ کو، اور اگر امام صادق آتا ہے تو اسی تاریخ کو۔ یہ کیا شرف خداوند کریم نے عطا کیا ہے، کیا مقام خداوند کریم نے عطا کیا ہے۔ اگر رسول اس دنیا میں ظاہر اس دنیا میں متولد ہوئے ہیں تو پہلی عام الفیل 571 ہجری کو جناب آمنہ
بنت وہب سلام اللہ علیہ کے بطن سے، تو پھر یہ امام علیہ السلام سن 83 ہجری 17 ربیع الاول کو جناب ام فروہ بنت قاسم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مقام و شرف ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا میں تھوڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل تھوڑا سا زیادہ ایک رواج بنتا چلا جا رہا ہے، تھوڑے عرصے سے ہے، زیادہ عرصے پرانی بات نہیں ہے، کہ ایک بحث ہے کہ امام کی پیدائش ہوتی ہے یا ظہور و نزول ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ بحث نہیں ہے، یعنی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر بات کی جائے، لیکن کچھ عرصے سے میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سمجھدار افراد کہ جو سمجھ و بوجھ رکھتے ہیں، دین کی بھی کسی حد تک ان کو معلومات بھی ہے، معرفت بھی ہے، مگر وہ بھی ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ اگر کوئی، بعض وقت یہ بھی چیز ہے کہ ہم بغیر جانے بوجھے ہوئے، ہم کو پتہ نہیں ہم کیا رہے ہیں، لیکن الفاظ استعمال کر دیا کرتے ہیں، نہیں پتہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، جب آپ دنیا میں اتنی احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی بڑے آدمی کا ذکر کریں کسی کے سامنے تو ذرا یہ احتیاط رکھتے ہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا لفظ آ جائے جو شان کے خلاف ہو۔ دنیا میں احتیاط کرتے ہیں نا، ایسا نہ ہو شان کے خلاف ہو، ایسا نہ ہو شان کے خلاف آ جائے، کوئی بات غلط چیز چلی جائے۔ جب دنیا میں اتنی احتیاط کرتے ہیں تو کیا آخرت کی منزل پر اتنی احتیاط کا بھی تقاضا نہیں ہے؟ جب الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو دیکھ سمجھ کے استعمال کریں۔ اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ امام کا نزول و ظہور ہوتا ہے، پیدائش نہیں ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی فضیلتوں سے انکار کر رہے ہیں جو تاریخ میں خدا نہ خواستہ اگر یہ نظریہ آپ کا دنیا میں آ جائے تو دنیا آپ کے منہ پر کہے گی کہ کیا اعتقاد ہے ان کا، کیا منزل ہے ان کا، کیا بات کہنے کی ہے کہ ظہور ہوتا ہے یا نزول ہوتا ہے۔ ظہور و نزول کے ماننے کے معنی یہ ہے کہ آپ پیدائش سے انکار کر دیں کہ ابھی پیدائش نہیں ہوئی، اور اس میں آپ سب سے بڑی فضیلت سے انکار کر دیں، اور سب سے بڑی فضیلت جس نے 1400 سال سے شیعت کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے، آپ اس فضیلت سے دستبردار ہو جائیں۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ مولا متقیان کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، اس سے دستبردار ہونے کے معنوں میں ہے، دستبردار ہو جائیں کہ ولادت نہیں ہوئی۔ جب ظہور ہوا ہے تو ولادت ہوئی کہاں ہے؟ ولادت کے معنی کیا ہے؟ اور یہاں پر دیکھیے ہماری جانیں فدا ہیں جناب فاطمہ بنت اسد پر، ہماری جانیں قربان ہوں اس علی کی ماں پر، کہ جب کس طریقے سے جناب فاطمہ بنت اسد نے بیان کیا۔ ہماری شیخ توسی کی روایت ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب گئی، جب بعض روایات میں خانہ کعبہ کی دیوار کو تھام کر یا پردے کو تھام کر جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا، خداوندہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے اس گھر کا، تجھے واسطہ دیتی ہوں جس گھر کے بنانے والے کا، اور تجھے واسطہ دیتی ہوں اس مولود کا، مولود کا لفظ ہے، مولود کا جو میرے بطن میں ہے، اس کا واسطہ دیتی ہوں۔ اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے گفتگو کرتا ہے، جب میری پریشان ہوتی ہوں اس کی باتوں سے مجھے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی ولادت کی منزل، تو اگر آپ کہیں کہ نہیں صاحب ظہور ہوتا ہے ان کا یا نزول ہوتا ہے، تو آپ یہ تمام روایتیں فقط ہمارے پاس نہیں ہے۔ حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں لکھا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے بدن سے علی مرتضیٰ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، شاہ ولی اللہ دوسروں نے لکھا۔ تو اس نظریے کو مان لینے کا مطلب ہے کہ آپ ولادت سے دستبردار ہو جائے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ظہور ہوتا ہے، ولادت نہیں ہوتی ہے، تو آپ اپنی زیارتوں میں سے ان الفاظ کو مٹا دیں جہاں پر ان کی ولادت کا ذکر ہے۔
خصوصیت سے زیارت وارثہ سے. زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کنتا نورن فی الاسلاب الشامقہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں اور مطہر ارحام میں رہا ہے. جب منزل ہی نہیں ہے تو اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان دعاؤں کو مٹا دے جن کا مفاتی میں بھی ذکر ہے، جن کا دوسری جگہ پر بہار الانوار میں بھی ذکر ہے، جہاں پر ان کے ولادت کا ذکر کیا گیا ہے. اور ائمہ بتا رہے ہیں ہم کو خصوصیت سے جب رجب کا آغاز ہوتا ہے تو رجب کی دعاؤں میں یہ دعا ہے، خداوندہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں ان پیدا ہونے والوں کا جو اس رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے. والدین فی رجب، ولی رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے. تو جہاں پر اگر ظہور ہے تو ولادت کی منزل کہاں گئی؟ تو آپ ختم کر دیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر فقط ظہوری ہے تو جو ہمارے پاس روایتیں ہیں مسلسل آئی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جناب آمینہ کی روایت ہے کہ میرا یہ نور جب میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، مجھے گرانی محسوس نہیں ہو رہی تھی. یعنی جب وقت حمل آیا، جب میں پیدا ہونے کا وقت آیا، میں نے عام عورتوں کی طرح کوئی وزن محسوس نہیں کیا. اور جب یہ نور میرے پاس تھا مجھے سکون رہتا تھا، اطمینان رہتا تھا. دوسرے جناب سیدہ کے لیے جناب خدیجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو جناب خدیجہ نے یہی کہا تھا نا، یہ جو بیٹی میرے بطن میں ہے، میرے شکم میں یہ جو بچہ ہے، جب پریشان ہوتی ہوں تو مجھے دلاسا دیتا ہے. ماں کی منزل پر ملا ہے. جناب نرجس خاتون بیان کرتی ہیں، جناب نرجس خاتون بیان کرتی ہیں کہ جب یہ بچہ وہ تھا جو کلام مجھ سے کرتا تھا، مجھے تسلی و دلاسا دیتا تھا. تو اگر ظہور کی منزل ہے تو یہ ولادت کے حالات کتابوں میں کیسے ہیں؟ اس منزل پر بیان کیے گئے ہیں. ظہور فقط ایک اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ایک سازش یہ ہے کہ مقام یہ ہے کہ ظہور کے لفظ کو اتنا عام کر دو کہ لوگ ظہور امام زمانہ کی وقت کو نہ سمجھ سکیں. ظہور امام کا منظر کیا ہے اس کو نہ سمجھ سکیں کہ ظہور امام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. ہم امام کو کیوں ظہور کہتے ہیں؟ ظاہر ہوں گے اس لیے کہتے ہیں، پیغمبر ظہور کو اس لیے کہتے ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہونے کے بعد پردے غیبت میں چلے گئے ہیں. جب پردے غیبت ہٹا کے آئیں گے تو ظہور ہوگا. پیدائش کے تو قائل ہیں، پیدائش کے بعد ظہور کی منزل ہے. تو بہرحال یہ ضمنی طور پر بات آ گئی، اصلاح کی منزل پر یہ عرض کرنا ضروری تھا. کیونکہ دیکھیں علماء نے یہی کہا آج تم ولادت سے انکار کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے آخر جا کے شہادت سے بھی انکار کر دو. یہ بہت خطرناک منزل ہے مومنین، اصلاح کی منزل ہے کہ عادت پر انسان اعتقادت پر رکھے، کسی گمراہ کن مجمع میں نہیں آئے. تو وہ امام صادق کے تو وہ صادق آل محمد، وہ میرا امام کہ جس کی منزلتوں کا کیا کہنا، جس کو خدا نے وہ رتبہ و مقام عطا کیا جن کو حاصل نہ ہو سکا. امام کا دور وہ دور تھا کہ جب بنی امیہ کے زوال کی منزل ہے اور بنی عباس آ رہے ہیں، کہ یہ دور امام کو وہ ملا کہ امام علیہ السلام کو تبلیغ دین کا وہ موقع فراہم ہوا اور امام نے اس طریقے سے تبلیغ دین کی ہے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے تمام ائمہ کی تعلیمات ایک طرف، ان پر ہماری جانیں نچھاور ہوں، ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ان کی تمام تعلیمات ایک طرف اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات ایک طرف ہیں. یعنی وہ مقام ہے امام علیہ السلام کا، تعلیمات کی منزل پر ہے. ان ائمہ کو وہ مواقع نہ مل سکے جو امام علیہ السلام کو ملے، اور امام نے اسی طریقے سے تبلیغ کی. سب سے پہلے تو امام نے وہ مدرسہ قائم کیا، وہ حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی. ذرا غور کیجئے، جہاں پر پڑھنے والوں کی تعداد کم از کم 4000 بتائی گئی ہے، 4000 بتائی گئی ہے.
4000 تھے. یہ وہ مدرسہ امام علیہ السلام نے قائم کیا تھا کہ اس مدرسے سے تھوڑے عرصے تعلیم لے کر لوگ امام بن جایا کرتے تھے. لوگ امام بن جایا کرتے تھے. 2 سال تعلیم لی. مشہور جملہ ہے اگر 2 سال سابق آل محمد کے نہ ہوتے میرا یہ مقام نہ ہوتا اور دوسری جگہ پر میں ہلاک ہو جاتا. آج اگر پوتا نہ ہوتا تو یہ ہلاک ہو جاتے اور اگر دادا نہ ہوتا تو کوئی اور ہلاک ہو جاتا. یہ احسان ہے آل محمد کا. کل ان کو بھی ہلاکت سے بچایا, آج ان کو بھی ہلاکت سے بچایا. یہ امام علیہ السلام کا. اور کس طریقے سے ہے کہ یعنی امام کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآنک سائنسز کی جو بنیاد رکھی ہے وہ امام علیہ السلام نے لکھی. اس سے پہلے تشریح تھی, تفسیر تھی, لیکن قرآن کن کن اعتبار سے گفتگو کرتا ہے, کن کن عوامل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے, اس کا اس طریقے سے بیان نہیں تھا جو امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے. آپ نے بیان کیا. یہی قرآن وہ ہے کہ جو اگرچہ انسان کی زندگی کے مکمل حالات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے, مگر دنیا کی کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. تمام علوم ایسے ہیں جن کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے. سائنسز کی بنیاد امام علیہ السلام نے لکھی. حدیث کو کس نے مدون کیا؟ یعنی اللہ کے رسول ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی احادیث بھی جو ہم تک پہنچی ہیں زیادہ تر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے. اور آپ نے 400 اصول اربعہ تعلیم فرمائے. 400 اصول. اور یہ اصول کی منزل کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول وہ ہے جس کو سننے والا ڈائریکٹلی امام سے سنتا ہے. 400 اصول مرتب کیے. اگر یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی کی کہ لوگوں نے ان کو کسی نے جلا دیا دشمنی میں, کسی نے اس طریقے سے وہ مکمل اصول رہتے تو آج کوئی تعلیم کا شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں محروم رہ جاتے. یہ امام علیہ السلام کی تعلیم تھی. فلسفے کی منزل کو ارسطو اور افلاطون کے نظریے, انہوں نے 4 نظریے پیش کیے تھے. اس فلسفے کو امام علیہ السلام نے اس کمال پر پہنچایا کہ ابو علی سینا کہتے ہیں اگر امام نہ ہوتے دنیا جان ہی نہ سکتی تھی کہ فلسفہ کہتے کسے ہیں. خان امام نے بتایا کہ فلسفہ مرتب کس طریقے کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے فلسفہ. اب تو چاہے علم منطق ہو, چاہے میڈیکل سائنسز ہو, سب امام علیہ السلام. اور عجیب بات تھی اس حوزہ علمیہ کی, عجیب بات تھی. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ شاگرد وہی رہتے ہیں, استاد بدلتا رہتا ہے. استاد بدلتا رہتا ہے کیونکہ کوئی ایک سبجیکٹ میں کامل ہے. کوئی کیمسٹری پڑھا سکتا ہے, کوئی فلسفی پڑھا سکتا ہے, کوئی ہسٹری پڑھا سکتا ہے, کوئی فقہ پڑھا سکتا ہے, کوئی کچھ اور پڑھا سکتا ہے. اگر آپ ہسٹری والے سے کہیں کہ تم کیمسٹری پڑھا دو, وہ نہیں پڑھا سکتا. اگر آپ بایولوجی والے سے کہیں تم فلسفی پڑھا دو, وہ نہیں پڑھا سکتا. کہا میرا اسپیشلائزیشن تو فقط اس سبجیکٹ میں ہے. ہماری جان نثار ہو اس میرے امام پر کہ امام کم از کم 40 ایسے موضوعات ہیں جس پر امام خود درس دیا کرتے تھے. 40 موضوعات ہیں. الجبرا بھی ہے, سائنسز بھی ہے, فقہ کی منزل بھی ہے, تاریخ بھی ہے, فلسفہ بھی ہے. تمام چیزوں پر امام علیہ, یعنی شاگرد بدلتے جاتے تھے, معلم وہی رہتا تھا. معلم فقط وہی رہتا تھا. اور یہ امام علیہ السلام کی مجلس منزل ہے کہ امام نے بہت سے دیکھے. اور ائمہ علیہ السلام کا ایک امتیاز یہ تھا کہ جب کبھی بھی مناظرہ ہوتا تھا 2 یا 3 جوابوں سے زیادہ نوبت نہیں آتی تھی. یہ منزل ہے, یہ مقام ہے. امام کے زمانے میں قدریوں کا ایک بہت مشہور قضیہ ہے جو پیدا ہوا.
وہ کہتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس پہ اب خدا کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، یعنی تقدیر جو خدا نے بنا دی اب خدا بھی چاہے تو کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ یہ قدری ہیں جو قدر کے قائم ہے کہ ایک دفعہ لکھ دیا گیا بس ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اگرچہ یہ لوگ بھی اسی طریقے سے مانتے تھے، مطلب یہ تھا، لیکن بہرحال اظہار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اب لوگ بلایا گیا بادشاہ نے، جیسا طریقہ تھا مناظرین کو کہ آؤ ان سے مناظرہ کرو، لوگ آتے رہے مگر وہ اپنے پاس استدلال و دلیل رکھتے تھے، ارے کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب اس منزل پر پہنچا تو جس طریقے سے عام طریقہ تھا، جب کہیں سے مشکل آسان نہ ہو سکے تو اس در پہ جاؤ، اسی در پہ جاؤ، امام سے کہا گیا، امام علیہ السلام سے، بلکہ یہاں پر روایتوں میں ہے کہ بادشاہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو لکھا کہ فرزند رسول یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ آ کر اپنے دین نانا کے دین کو بچا لیجئے، یعنی مشکل آ جائے تو نانا کا دین آ گیا، نانا کے دین کو بچا لیجئے۔ امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھیجا کہ بیٹا درود بھیجے امام کمسن ہے۔ جب اس نے امام کو دیکھا تو کہا کہ آپ ابھی کمسن ہیں اور وہ بہت زیادہ اپنے علم میں مہارت رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو شکست ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ تو اپنی جگہ پر رحمت رہے، یہ ایک دو باتوں سے زیادہ نوبت جانے والی نہیں ہے۔ اطمینان کو دیکھ کر امام کے اس نے قدریوں کو بلایا، قدریوں نے اصرار کیا کہ آپ پہلے سوال کریں۔ آپ نے کہا میرا سوال تو یہی ہے فقط کہ تمہیں کیا سورہ حمد آتا ہے؟ اسلام کو تو مانتے تھے، کیا سورہ حمد آتا ہے؟ کہا یہ کہ بھی کیا بات ہے، کہا ذرا تلاوت تو کرو۔ جب تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام نے کہا رک جا یہاں پر، یہ بتا کہ تو نے آخر میں کیا کہا ہے؟ کہا میں نے کہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا جب خداوند کریم کا کوئی اختیار ہی نہیں تو مدد کیسے چاہ رہا ہے؟ تو جو کہہ رہا ہے لکھ کے اس نے اپنے معنوں میں قلم توڑ دیا، اب کچھ نہیں کر سکتا، تو مدد چاہنے کے کیا معنی ہیں؟ قدرت کی منزل ہے نا، اسے اختیار حاصل ہے، یہی ہے ائمہ نے بتایا ہے کہ اس کے پاس وہ ہے جس چیز کو چاہے محض کر دے، جس چیز کو چاہے مستقیم کر دے۔ تو یہ امام علیہ السلام کی منزل ہے، یہ امام علیہ السلام کا، میں نے عرض کیا نا کہ دو فرقوں سے زیادہ امام علیہ السلام گفتگو نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ یہاں پر امام علیہ السلام کی کچھ فرمودات کہ جو ہمارے لیے ہمیشہ نمونہ عمل کی منزل پر ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہر چیز یہیں پر رہ جانے والی ہے، ہر چیز یہیں پر رہ جانے والی ہے۔ آج تمہارا مال آج تمہارا ہے، کل تمہارے ورثاء کے پاس چلا جائے گا۔ مکان آج تمہارا ہے، کل دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ تمام دنیا کی چیزیں یہ آج تمہاری ہیں، کل دوسرے اس کے مالک بن جائیں گے، سوائے تین چیزوں کے جو باقی رہنے والی ہیں، تین چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ، انسان کوئی ایسا نیک عمل کرے جس کے اثرات باقی رہنے والے ہیں، یعنی جو ضرورت مند ہے دولت پیسے کا، اس کو پیسے سے خدمت کر دی جائے، جو مستحق ہے عدد سے خدمت کر دی جائے۔ دوسری چیز کوئی ایسی جگہ کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، ان چیزوں میں کہ جب تک کوئی نماز پڑھتا رہے گا، جب تک کوئی ذکر ہوتا رہے گا، اس وقت تک وہ ذکر چلتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کی منزل پر ہے صدقہ جاریہ، یہ تو ہے دولت کی منزل پر۔ دوسرے جس کے پاس علم ہے وہ اپنا علم دوسروں میں تقسیم کرے، یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے۔ علم رکھتے ہو، علم کو اپنے پاس یہ نہ سمجھو کہ مجھ تک محدود رہنا چاہیے، اگر جانتے ہو اور موقع ہے تو دوسروں تک اچھی باتیں پہنچاؤ،
یہ علم کا صدقہ جاریہ ہے، اور تقویٰ کا صدقہ جاریہ یہ ہے، تقویٰ کی منزل کا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ تمہاری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں صاحب کردار ہوں تو یہ میرا کردار مجھ تک محدود نہ رہے، دوسرے بھی صاحب کردار بن جائیں، دوسرے بھی صاحب کردار بن جائیں۔ اب یہاں پر نیت ریا کی نہ ہو، میں نے عرض کر چکا ہوں کہ ریا کی نیت اگر ہو تو عمل خراب ہو جاتا ہے، ریا کی نیت نہ ہو، مگر انسان اپنا کردار ایسا بنائے، اپنا عمل ایسا بنائے، اس طریقے سے عمل کرے کہ لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر اس کی طرف رجوع کریں کہ ہاں ہم بھی اگر عمل اس کی طریقے سے کریں گے تو ہم بھی ہو سکتا ہے صاحب تقویٰ بن جائیں۔ اور یہ تعریف ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے، یہ جس امام کا تذکرہ ہے اسی امام نے کہا ہے، پوچھا گیا مولا آپ کے شیعہ کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے شیعہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اگر ایک بستی ہو، اس بستی میں اگر کچھ افراد رہنے والے ہوں اور اس افراد میں اگر ہمارا ماننے والا بھی رہتا ہو، اور باہر سے آنے والا لوگوں سے اگر پوچھے کہ اس بستی میں سب سے بہتر عبادت گزار کون ہے، سب سے زیادہ با کردار کون ہے، سب سے زیادہ با اخلاق کون ہے، تو لوگ اسی کی طرف اشارہ کریں، اسی کی طرف کریں کہ وہ ہے صاحب کردار۔ امام نے بنا اس طریقے سے کردار بناؤ کہ لوگ اس کردار کو دیکھ کر، تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ اپنے کردار کو سنبھالیں، یہی تقویٰ کی منزل ہے۔ اور تیسری منزل یہ ہے سنت، دوسری چیز سنت حسنہ، کوئی ایسے طریقے کی بنیاد، روش کی بنیاد ڈال دی جائے جس کے بعد لوگ اس کی جب پیروی کریں تو لوگ ایک سنت، اچھی سنت کی بنیاد بن جائے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی نیک سیرت کی، نیک سنت کی بنیاد ڈالتا ہے اور بعد میں آنے والے اس روش پر عمل کرتے ہیں تو ان کو ان کا ثواب تو مل ہی رہا ہے، مگر پہلے نے چونکہ اس روش کی بنیاد ڈالی تھی لہذا ان سب کا ثواب اس کے نامہ عمل میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس کی مثال پیغمبر کے دور میں تھی، شخص آیا تھا اور آ کر اس نے مسجد میں سوال کیا تھا، یہ زمانے پر ہے، اب یہاں پر کون صحابی ہیں نام تاریخ کے اندر مکمل موجود نہیں ہے، ہر ایک نے، تنگی کا زمانہ ہے، لوگوں نے کچھ نہیں دیا، سوال کرتا رہا یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور آ کر اس کو صدقہ دیا، اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی آئے اور آ کر اس کو دینا شروع ہوئے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگرچہ صدقہ سب نے دیا ہے مگر چونکہ اس سنت و روش کی بنیاد اس شخص نے رکھی ہے لہذا ان سب کا ثواب الگ الگ ہے اور یہ تمام کا ثواب اس کے ثواب میں شامل ہو جائے گا، اس کو سب کا ثواب ملا ہے۔ تو اچھی روش کی بنیاد رکھنا، اچھی روش کی بنیاد کیا ہے؟ آج کل کے دور میں ایسی شادی کی جائے جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، نکاح کی منزل ہو تو اگر بہت بہتر ہے تو امام بارگاہ میں ہو تو امام بارگاہ میں جا کر نکاح کیا جائے، جو شریعت کے مطابق، طریقے کے مطابق ہو اس طریقے سے جہیز دیا جائے، یہ بھی ایک روش ہے جو ڈالتا ہے اور جو کوئی بھی کرے گا ثواب بھی شامل ہوگا۔ اس طریقے سے روش یہی ہے کہ گھروں میں لوگ منعقد کرتے ہیں، اپنے گھر میں دعائے ندبہ کا ہے، دعائے توسل کا ہے، لوگوں نے دیکھا، اس کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی شروع کیا، ایک اچھی سنت، ایک اچھی روش کی بنیاد پڑ گئی جو بات پہلے جس نے اس کی بنیاد رکھی بعد میں آتے والے عمل کرتے رہیں گے، اس روش کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ سنت حسنہ کی منزل ہے۔ اور تیسری اولاد صالح، اگر اولاد صالح چھوڑ کر جائے، کیونکہ دیکھیے اسلام اسی لیے کہتا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ دین ابراہیمی پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو بچوں سے یہ نہیں کہنا اب یہ تمہاری تربیت ہے چاہے تم مومن بنا دو، تمہاری تربیت ہے، پیدا ہونے میں کوئی نقص نہیں ہے، خدا نے اسلام پر پیدا کیا ہے، اب یہ تمہاری تربیت ہے اور یہ اسلام کا احسان ہے۔ یہ خود میرے امام نے پیدائش کے وقت سے لے کر بچے کی ہر بڑے ہونے کی گھڑی اور لمحے پر امام نے احکامات بیان کیے ہیں کہ اگر تم اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرو گے تو یہ ممکن نہیں ہے بیٹا غیر صالح رہ جائے، صالح فرزند بنے گا اس طریقے سے منزل پر۔
اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول عرب کے لیے دعا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے سے بڑوں کا بھی احترام کرو, اپنے برابر کا بھی احترام کرو, اور اپنے سے چھوٹوں کا بھی احترام کرو. راوی حیران رہ گیا, یبنا رسول اللہ, یہ احترام کے معنی ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. چلے بڑوں کا تو سمجھ میں آیا, برابر والوں کا احترام, چھوٹوں کا احترام, احترام کی منزل کیا ہے؟ یہ کیا احترام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, سنو, بڑوں کا احترام اس لیے کرو کہ ان کی تکلیف شرعی تم سے زیادہ تھی, بڑے ہیں تم سے. یاد رکھیے, بچپن میں جب بچہ رہتا ہے, چھوٹا بچہ ہے, بلوغت تک پہنچنے تک اس کے تمام اعمال حسنہ اخلاق کا ثواب ماں باپ کے حصے میں لکھا جاتا ہے. جو بچہ عمل کر رہا ہے, اچھی بات کر رہا ہے ماں باپ کے لیے, بری بات کر رہا ہے ماں باپ کے لیے, یہ ماں باپ کی تربیت ہے. جب تک بلوغت کی منزل تک نہیں پڑتا ماں باپ کے لیے لکھا جاتا ہے, اور جب منزل پر پہنچ جاتا ہے اب اس کا نامہ عمل کھل جاتا ہے. اب اس کا نامہ عمل ہے, اس کے اوپر عبادتوں کی ذمہ داری ہے, شریعتوں کی ذمہ داری ہے, وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے. تو چونکہ اس کی یہ ذمہ داری تم سے زیادہ تھی, وہ تم سے زیادہ طور پر تکلیف شرعی تھی, شریعت پر عمل تم سے زیادہ کر چکا, یا شریعت کے احکام تم سے زیادہ اس تک پہنچ چکے ہیں, لہذا اس منزلت پر اس کا احترام کرو کہ وہ تکلیف شرعی میں تم سے پہلے عائش ہوا تھا اور زیادہ تکلیف شرعی ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے کسی کا بھی احترام اگر کرنا, ایک تو تکلیف شرعی کی منزل, اور دوسرے اگر کسی کا احترام کرنا ہے تو یا تو بزرگی سے احترام کرو, یا اخلاق کی بنا پر احترام کرو, یا پھر علم کی بنا پر احترام کرو, تقوی کی بنا پر احترام کرو. یہ چیزیں ہونا چاہیے جس کا بنیاد احترام ہو. اگر کسی نے دولت کی بنیاد پر کسی کا احترام کیا تو یہ احترام کی منزل نہیں ہے. انسان کی اس کے اخلاق کی بنیاد پر احترام کرو. پوچھا دوسری چیز, ارشاد فرمایا دوسرا احترام کی منزل یہ ہے, اپنے برابر والے کا بھی احترام کرو جو تمہارے دوست ہے, برابر کا ایک گروپ ہے. کیوں احترام کرو؟ اس لیے احترام کرو کہ تمہارے گناہ یقینی ہے, کیونکہ تم انہیں جانتے ہو, تم نے جو گناہ کیے وہ یقینی ہے, اور دوسروں کے گناہ کے لیے تمہیں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے. حسن ظن رکھنے کا حکم ہے دوسرے کے لیے. اپنے گناہ تمہیں پتا ہے, دوسرے کے لیے تمہیں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے کہ وہ ایسا گناہگار نہیں ہوگا. اور اگر تم جانتے بھی ہو کہ دوسرا اتنا گناہگار ہے بھی تو توبہ کا تو دروازہ کھلا ہے, تمہیں کیا پتا اس نے توبہ کی یا نہیں کی؟ تم کیا جانتے ہو کہ توبہ کی یا نہیں کی؟ تو تمہارے گناہ تو تمہارے سامنے یقینی ہے, دوسرے گناہوں کا پتہ نہیں, لہذا نسبت سے احترام کرو. اور بچوں کا احترام اس لیے کرو کہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ تمہاری بلوغت کی منزل آ چکی ہے, ان کے گناہوں کا بھی آغاز ہی نہیں ہوا, اس لیے ان کا احترام کرو. یہ احترام کی منزل, یہ خود سبجیکٹ ہے جس پر گفتگو ہے کہ یہ احترام کی منزل کیا ہے. امام علیہ السلام ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں دنیا میں وقت گزارنے کا, اور یہی امام علیہ السلام ہے جس نے دنیا کو اصول دیے ہیں اور تب کر کے بتائے ہیں کہ اگر اس طریقے سے تم زندگی گزارو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو. یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت جو ہے, ہم جس مکتب فکر کو ماننے والے ہیں, ہم محمدی بھی ہیں, ہم علی والے بھی ہیں, حسن والے بھی ہیں, حسین والے بھی ہیں, علی والے بھی ہیں, عقی والے بھی ہیں, تقی والے بھی ہیں, عدی والے بھی ہیں, عسکری والے بھی ہیں, مہدی والے بھی ہیں, مگر امام علیہ السلام نے خود اس طریقے سے اس فقہ کو مرتب کیا کہ قیامت تک اگر دین ہے تو دین محمدی ہے, اور فقہ ہے تو فقہ جعفری ہے. مرکزیت ہے امام علیہ السلام کی. فقہ جو ہے وہ فقہ جعفری کے نام سے پہچانی جائے گی.
قیام قیامت تک ہماری پہچان یہی فقہ ہے۔ بس خداوند کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان ائمہ علیہ السلام کے اقوال و فرامین پر اس طریقے سے عمل کریں جس طریقے سے ائمہ چاہتے ہیں، اور یقین جانیے جس کسی نے ان طریقوں پر عمل کیا دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں تو کامیابی یقین کی منزل پر ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کیونکہ بس آخری بات یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے علاوہ کسی نے خدا کی قسم وعدہ نہیں کیا۔ دنیا کے لیے ہر ایک وعدہ کرتا ہے وہ مشکل میں کام آ جائیں گے، دنیاوی مشکل میں کام آ جائیں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو کہے دنیا تو دنیا ہم آخرت کی ہر منزل میں کام آ جائیں گے، مرتے وقت ہمیں یاد رکھنا، جھانکنی کے وقت ہمیں پکار لینا، قبر میں اترتے وقت ہمیں یاد کر لینا، قبر کی تاریکی میں اگر کوئی چیز چراغ بن کے روشن ہوتی ہے تو وہ یہی محمد و آل محمد کی محبت ہے۔ دنیا کیا کسی کی گارنٹی لے سکتی ہے جس کو اپنا نہیں پتا، اور دوسرے کی ذمہ داری کیا لے گا؟ وہی ذمہ داری لے سکتا ہے جس کا کائنات کی ہر چیز پر خدا نے تصرف اختیار کیا ہے، اس کا تصرف ہر چیز کے اوپر ہے۔ بس آخری بات اور وہی مشہور بند جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے شاقیہ، تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میخانوں کا پتہ، بطحا وہ کاظمین، خراساں وہ سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ خداوندہ تجھے ولادت باسعادت صادقین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ کے رسول حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جعفر صادق، خداوندہ یہ تمام مومنین و مومنات حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، جو مومنین مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار ہیں صحت کامل عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو لا ولد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں خداوندہ بہترین کف و عنایت فرما، خداوندہ یہ تمام مومنین و مومنات حاجت مند ہیں، ان مبارک ساعتوں کا واسطہ ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ سے جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات اللہم صل علی محمد و